السلام علیکم ناظرین، جیو پاکستان چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں جیو پاکستان کی جانب سے ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے آپ کے پسندیدہ اور مشہور ڈرامے بجو کے تازہ ترین اپڈیٹس کے حوالے سے بات ہوگی۔ اب تک کہانی آپ کی سمجھ میں آ چکی ہے، بہت سے مراحل طے کرتے ہوئے بہت سے کردار اب اپنے سامنے ہیں۔ ایک طرف بشریٰ کی شادی فواد سے طے ہو چکی ہے اور ان کی منگنی کی رسم طے ہونے والی ہے، منعقد ہونے والی ہے، جس کا اہتمام دونوں جانب سے کیا جا رہا ہے۔ وہاں پہ وہ انگوٹھیوں کا تبادلہ ہونا ہے اور دوسری طرف شمو اپنے شوہر روہیل سے شاپنگ کی فرمائشیں کرتی ہے اور شمو کا شوہر روہیل جا کے اپنی ساس سے پیسے لے کر آتا ہے، اپنے لیے موبائل لے لیتا ہے اور اسے شاپنگ کرانے کا وعدہ کرتا ہے کہ تمہارے لیے میں شاپنگ کرا دوں گا، اور وہ موبائل لے کر آتا ہے اور اس کی سیلفی بناتا ہے، وہ بڑی خوش ہوتی ہے۔ ادھر منگنی سے پہلے چیزیں لے کے پہنچ جاتی ہے ثنا بشریٰ کے گھر پہ، اور بشریٰ کے گھر والے کہتے ہیں اتنی ساری چیزیں لانے کی کیا ضرورت تھی، لیکن ثنا کہتی ہے کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ہماری خوشی ہے۔ وہاں پہ دردانہ کا ٹاکرا ہوتا ہے مسرت سے، اور بجو اسے کہہ دیتی ہے کہ یہ سب میری مہربانی ہے، میری مہربانی سے تم لوگ اپنی خوشیاں منا رہے ہو، یہ میں نے تمہیں بھیک دی ہے۔ یاد رکھے کہ بجو کی شادی ہونی تھی جواد سے، لیکن وہ بارات واپس چلی گئی تھی اور دردانہ اب دوسری بیوی کے طور پہ جواد کے ساتھ رہ رہی ہے، اور اسی گھر میں اب چھوٹے بھائی فواد سے بجو کی چھوٹی بہن بشریٰ کی شادی ہو رہی ہے۔ منگنی کی رسم میں کافی اہتمام کیا جاتا ہے، بہت خوبصورتی سے سجی ہوتی ہے بشریٰ، اور شمو پورے انتظامات دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے اور وہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ اتنا اچھا انتظام دیکھ کے میرا دل کر رہا ہے میں بھی منگنی کر لوں۔ وہاں پہ بجو ان کو ڈانٹتی ہے کہ تم کیا طوطا مینا بن جاتے ہو ہر جگہ پہ، چلو چل کے اسٹیج پہ پاس بیٹھو۔ اور پھر جب سکندر آتا ہے اور وہ بشریٰ کو دیکھتا ہے، بہت خوبصورت لگ رہی ہوتی ہے وہ، تو اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کاش میرے لیے جو ثنا کو چنا گیا اس کی جگہ بشریٰ ہوتی تو میری زندگی زیادہ خوشگوار ہوتی۔ میری محبت تو بشریٰ تھی، لیکن مجھے بشریٰ کی محبت کی خاطر پیچھے ہٹنا پڑا، کیونکہ بشریٰ مجھے نہیں بلکہ فواد کو چاہتی ہے، اور اس کی شادی اور اس کی خوشی کی خاطر میں نے قربانی دی ہے اور میں ثنا سے شادی کر رہا ہوں۔ اس موقع پہ فواد بھی آ جاتا ہے اور وہ فواد اور سکندر دونوں مل کے باتیں کرتے ہیں، اور سامنے بشریٰ دلہن بنی بیٹھی ہوتی ہے۔ فواد کو سکندر مبارکباد دیتا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ انگوٹھی پہناتی بشریٰ فواد کو، تو صبا آنٹی اعتراضات اٹھا دیتی ہیں اور پھر سب کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ آنے والے مناظر میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اب منگنی کے بعد بشریٰ جا کے اپنے گھر والوں سے کہے گی کہ سہیل بھائی، اگر آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اس رشتے کے جڑنے سے ہماری عزت پر حرف آتا ہے تو بے شک آپ اس رشتے سے منع کر دیجئے، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جس پر سہیل کی بیوی نوین اسے سمجھاتی ہے کہ یہ تم کیا پاگل پن جیسی باتیں کر رہی ہو، تمہاری منگنی ہوئی ہے، تمہاری محبت ہے، تم اسے چاہتی ہو، اور منگنی ہو گئی ہے تو اب اسے حاصل کرو، زندگی اپنی خوشی سے گزارو، اب کیوں اپنے لیے مسائل پیدا کر رہی ہو۔ لیکن بشریٰ کہتی ہے کہ میں نے فنکشن میں دیکھا تھا کس طرح صبا آنٹی نے رویہ اختیار کیا ہوا تھا، ان کا رویہ دیکھ کر ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں تو یہ رشتہ ختم کر دیں، مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن سہیل بھی خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی بھابھی نوین اس کو ڈانٹتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ ایسا مت کرو، اپنی زندگی تباہ مت کرو۔ ادھر دردانہ اور جواد کافی عرصے بعد ایک دوسرے کے قریب آ گئے ہیں، اور شادی کی تقریب میں، منگنی کی تقریب میں بھی وہ ایک دوسرے کی خوبصورتی سے سجے ہونے کی تعریف کرتے رہے، جو ظاہر ہے کہ جواد کی ماں کو پسند نہیں آئی۔ وہ فوراً بیچ میں ٹپک پڑی اور اس نے آگے کہا کہ بھائی کہاں رہ گئے ہیں سب، فوراً فون کریں، پتہ کریں۔ اس طرح کی باتیں کر کے اس نے ان دونوں کی جو قربت کے لمحات تھے ان کو توڑ دیا۔ ادھر شمو کا شوہر روہیل ایک نمبر کا نکما اور ہڈ حرام ہے اور کوئی کام نہیں کر رہا، اور شمو کو شاپنگ کرانے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں تھے تو وہ جا کے اپنی ساس سے پیسے مانگ کر لے آیا، اور اسی سے اس نے اپنا موبائل خرید لیا اور کچھ کپڑے شمو کے لیے بھی خریدنے کی بات کر لی۔
اور پھر اس کو شادی میں لے گیا راضی کر کے کہ تمہارے لیے میں نئے کپڑے لایا ہوں. اسے یہ نہیں پتہ کہ یہ میری ماں سے ہی پیسے لے کر کپڑے میرے لیے لایا ہے. وہ یہ سمجھی کہ شاید یہ اپنے پیسوں سے مجھے شاپنگ کروا رہا. اب مسرت اور جواد کا بھی آمنا سامنا ہو گیا، اور مسرت نے اس کو کہا کہ آپ یقیناً مجھے چھوڑ کے پچھتا رہے ہوں گے. اگر دردانہ کی جگہ میں ہوتی تو آپ نہ پچھتاتے. دردانہ جیسی بور عورت کے ساتھ کون زندگی گزار سکتا ہے؟ لیکن جواد نے کہا میں نہیں پچھتا رہا، بلکہ میں تو بچ گیا تم سے، اور اب سوچ رہا ہوں کہ کب فواد پچھتائے گا تمہارے گھر میں شادی کر کے. ان کا بھی ٹاکرا کافی دنوں کے بعد ہوا ہے، اور جب سے شادی ختم ہوئی تھی بشرا بجو کی جواد کے ساتھ، اور پھر اسی گھر میں بشرا کا رشتہ طے ہو گیا، تب سے یہ پہلا ٹاکرا ہے جواد کا اور مسرت کا، جس میں مسرت نے کافی باتیں سنائیں اور جواب میں جواد نے بھی اپنے دل کا بوجھ ہلکا کیا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ تم سے شادی نہ کر کے میں بچ گیا ہوں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے. ادھر بجو بھی اپنے لیے نیا رشتہ تلاش کر رہی ہے، اور اس کی ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی ہے اور اس سے فون پہ بات بھی کرتی ہے، اور اسے بابی نے بھی کافی کنونس کر لیا ہے مسرت سے شادی کرنے کے لیے. تو آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ بشرا کا جو رشتہ ہو گیا ہے کیا یہ برقرار رہے گا، یا یہ خاندان جڑیں گے، یا مزید مسائل پیدا ہوں گے اور رشتہ ٹوٹے گا جس طرح بجو کا رشتہ ٹوٹا تھا، یا یہ رشتہ آگے فواد بچانے میں کامیاب ہو جائے گا. یہ ہم آنے والے مناظر میں دیکھیں گے. اسی طرح جواد کی زندگی دردانہ کے ساتھ آگے ہنسی خوشی بڑھتی ہے یا وہاں بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں، یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا موڑ مڑتی ہے کہانی. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ مسرت کا رشتہ ہوتا ہے یا نہیں، اور کس سے ہوتا ہے، اور اس کی شادی کب ہوتی ہے. اور ادھر ریحیل اور شمو کا کپل جو ہے وہ آگے کس طرح اپنی زندگی لے کے چلتا ہے، اور اس گھر میں جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں، جو الزامات ہیں، اور جو اب امیر گھر سے ایک غریب گھر کا رشتہ طے ہو رہا ہے، جڑ گیا ہے، تو یہ آگے کس طریقے سے ایک دوسرے سے نبھاتے ہیں اپنے رشتوں کو، وہ یہ دیکھنا ہوگا. تو جو اپڈیٹس ہوں گے وہ ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور ویڈیو کو ضرور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے پسند ناپسند سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت شکریہ.